अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़ीशान। प्रोग्राम में सईद काजी है मेरे साथ और इस्लामाबाद से है रऊफ लास्टा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मरीजों की हालत ज़ार क्या है, किस तरह वहां पर मरीजों को इंतजार की तवील अजियत से गुजरना पड़ता है। कल सरकारी डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीआईसी की 2013 की कारकर्दगी मीडिया के सामने पेश की कि किस तरह अखराजात से बचने के लिए वहां पर लोगों की जिंदगियों के साथ खेला जा रहा है, किस तरह ब्यूरोक्रेसी के रवैये की वजह से उनके जो मामलात है ये लटकते जा रहे हैं, और सबसे बढ़कर डॉक्टर्स की जो कमी है ये मरीजों की मुश्किलात किस तरह से बढ़ा रही है, क्या डॉक्टर्स ने इंकशाफात किए हैं, इस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि जब से हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है, धमाकों का भी ना रुकने वाला एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। कल पेशावर एक बार फिर से दहशतगर्दी का निशाना बना जब सिनेमा में 3 बम धमाके हुए। इससे पहले 2 फरवरी को भी सिनेमा में धमाका किया गया था और कल के वाक़े ने 13 अफराद की जान ले ली है। ये कौन सी कुव्वत है, अंदरूनी या बैरूनी, जो ना तो मुज़ाकरात चाहती है और जब दहशतगर्दी होती है तो इस पर वावेला मचाकर मुज़ाकरात का ढोंग भी रचाती है। इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही क्लासेस साहब और काजी साहब से भी खबरें लेंगे। सबसे पहले काजी साहब से पूछते हैं कि ये हमारे साथ क्या शेयर करेंगे। जी काजी साहब। शाजिया, मैं आगाज में बात करूंगा ये टैक्सेशन की, और टैक्स के हवाले से हम आमतौर पर आर्ग्यूमेंट ये है कि हम टैक्स ना देने वाली कौम है, लेकिन कल मैं एक आर्टिकल देख रहा था, हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर इकरामुल हक, मारूफ दानिश्वर भी हैं और इससे पहले ब्यूरोक्रेट भी रह चुके हैं, तो वो हमें बताएंगे कि हम किस तरह से दुनिया एशिया में चंद उन ममालिक में से हैं जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं, मगर इसके बदले हमें क्या मिलता है। इस हवाले से और भी रेलेवेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो रिलेट करते हैं इस मुल्क के आम आदमी से, वो उनसे बात करेंगे। और साथ साथ मैं एक आज कॉलम मैंने जो मार्टिन वुल्फ बहुत बड़े एक दानिश्वर हैं और राइट और फ्री मार्केट इकानमी के हाई प्रीस्ट कह लें उन्हें, उनकी आज एक इंटरेस्टिंग सी तहरीर है, इसे हम जोड़ेंगे अपने साथ भी, अपने हालात के साथ भी, और देखेंगे कि इस माशी बुरहान के बाद किस किस्म के बुरहान जो फर्स्ट वर्ल्ड में आए हैं जो हमारे ऊपर भी रिफ्लेक्ट होंगे। और ज्यादा ज्यादा बात करेंगे मंडी बहाउद्दीन की नुमाइंदा होगा हमारे साथ कि वहाँ जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है कैसे वो एक ऑफिशियल की रिहाइशगाह में बदल गया और कितने सीरियस है, हम इस हवाले से ये बात करेंगे। ठीक है, क्लासेस आपके पास चलते हैं। जी क्लासेस साहब, आप क्या बताएंगे? जी शायद 2 स्टोरीज हैं। एक तो इस्लामाबाद पुलिस की है, यहाँ पे एक मजदूर बेचारा साबिर मसीह 2 बच्चों का बाप, उसको कल तशद्दुद करके इस्लामाबाद पुलिस ने कत्ल कर डाला है। और इस्लामाबाद पुलिस ने जो ये जवाज पेश किया वही पुराने जवाज को नया बहाना भी बेचारे नहीं ढूंढ सकते, इतना पसमानदा हमारे पास पुलिस फोर्स है कि उस नौजवान ने जो 2 बच्चों का बाप था, छोटे छोटे बच्चों का, जिसको तशद्दुद का शिकार या शहर के थाने में किया गया, ये कौसार थाना सबको पता है इस्लामाबाद में, ये वजीर दाखिला की दफ्तर से 1 किलोमीटर का फासला भी नहीं होगा। तो उन्होंने फरमाया कि उन्होंने अपने जो आजार बंद है उससे खुदकशी कर लिया। ये बहाने हैं जो हमें कभी कभार दूर दराज के देहातों से सुनने में मिलते थे। एक तो उस पर बात करेंगे कैसे जो अब इस्लामाबाद की पुलिस है पावरफुल लोगों से ये खौफजदा है और डाकुओं का यहाँ पे राज अभी भी चल रहा है, और इन्होंने कल कैसे एक मजदूर को कत्ल कर डाला है, और इस पे वजीर दाखिला की क्या जिम्मेदारी बनती है जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़े दबंग किस्म के हम उनके स्टेटमेंट सुनते हैं, उनके नाक के नीचे एक पुलिस ने कत्ल कर डाला है। और दूसरा एक बड़ी अहम एक रिपोर्ट पेश हुई है कौमी असम्बली में, काजी साहब भी उस पर अक्सर बात करते रहते हैं, और हुकूमत ने पहली दफा के सनसनीखेज इसको एतराफ कर लें, इंकशाफ कर लें कि जितने पाकिस्तान के दरिया हैं इनमें इंडस्ट्रियल वेस्ट डाला जा रहा है, कि मौत बांटी जा रही है, कि इन दरियाओं के जरिए जहां पे इंडस्ट्रियल वेस्ट को डंप किया जा रहा है पूरे खेतों को और पूरे पाकिस्तान को पानी मिल रहा है, और कैसे कैंसर और बीमारियां फैल रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हुकूमत ने इस पे जब पूछा गया कि क्या कार्रवाई की है तो 0 उस पर जवाब है, कोई कार्रवाई नहीं है। इस मुल्क में जो जहर बांटने का सिलसिला है तो वो दरिया के जरिए, दरियाओं के पानी के जरिए इस मुल्क में फैलाया जा रहा है। ठीक है, इस पर बात करेंगे, लेकिन नाज़रीन सबसे पहले आज हमने बात करनी है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की, जिसमें कल सरकारी डॉक्टर्स ने 2013 की वहां की जो कारकर्दगी थी पीआईसी की वो मीडिया के सामने पेश की कि किस तरह डॉक्टर्स की कमी की वजह से वहां पर मरीजों को मुश्किलात का सामना है, उनको इंतजार की तवील अजियत से गुजरना पड़ता है। काई साहब, 9 ऑपरेशन थिएटर्स और सिर्फ 7 वहां पर डॉक्टर्स हैं, तो ये तो हम जानबूझकर लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। इससे पहले हमने देखा जाली अद्वियात का जो मामला आया था, कितने लोगों की जानें बाजी हार गए जिंदगी की, और अब देखें कि कितना लंबा लंबा ये लोग टाइम दे रहे हैं ऑपरेशंस के लिए। इसमें एक तो ये खबर का हिस्सा है कि 20 करोड़ रुपए जो पिछले साल दिए गए थे, क्योंकि जो 200 लोगों की अमवात हो गई थी जो सब स्टैंडर्ड दवाइयों की वजह से। इससे पहले आपको पता है यहाँ पे अमवात हुई, वो केस टाइम फिश हो गया, वो कौन सी कराची फार्मास्यूटिकल थी उसका नाम ही नहीं है, हाई कोर्ट भी हार गए, हम भी हार गए, पता नहीं उसका क्या बना।
बहरहाल उसका फॉलो अप हम देखेंगे, शायद कुछ बना हो, मुझे याद नहीं। दूसरा ये कि वो 20 करोड़ रुपए अब वो नहीं दे रहे और फिर वो सब स्टैंडर्ड दवाइयां आएंगी। जो सबसे तकलीफदेह बात मैंने देखी उसमें ये कि अब अगर किसी को एंजियोग्राफी करानी है, यानी ये पता करना है कि उसके दिल में कोई तकलीफ है या नहीं, तो उसको भी 6 महीने का टाइम है। 2014 नवंबर का टाइम दे रहे हैं और नवंबर का टाइम दे रहे हैं और 2015 का सर्जरी का टाइम दे रहे हैं। तो इस तरह से लोग क्यू में लगे हुए हैं और तल्फ हो रहे हैं और मर रहे हैं और ट्रीटेबल डिजीज से मर रहे हैं। इसमें जो है बड़ा, मैंने सवेरे खबर देखी, मैंने देखा बड़ी तकलीफदेह बात है। और इसके अलावा जितने भी केसेस सिलसिले में सामने आए थे, मुझे याद आ गया PIC का ही केस था वो, जिसमें जाली अद्वियात की वजह से सैकड़ों लोग मर गए थे। ये शादी अगर आप देखें तो इसमें जो लोग मरने वाले हैं, मतलब अभी हम देखा 9 बजे बड़बेर में धमाका हुआ या गोलियां 9 लोग मर गए, उनको हम सामने मंजर यहाँ पे आ जाती हैं। या कल सिनेमा में सब अफसोसनाक है, उसको भी हम कोई कंडोन तो कर नहीं सकता, इससे ज्यादा जहालत और बर्बरियत हो नहीं सकती। मगर ये जो खामोशी से लोग मर रहे हैं, इनकी इतनी बड़ी तादाद है और इनका कोई जिक्र नहीं होता और कोई इनको क्लास ऑफ ब्यूरोक्रेसी यहाँ पर भी मैदान में कूदी हुई है। फाइलें ये लोग आगे जाने नहीं दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो फाइलें हैं वो 8 माह से शटल कॉक बनी हुई है, आगे वो भेज ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। तो ये जो मामला है ब्यूरोक्रेसी, इस मामले में भी रुकावट बनी हुई है। शाजिया, जो असल इसमें जो एक स्टिंकिंग फैक्ट है, जैसे आप ब्यूरोक्रेसी की बात कर, जब इनको खुद ये मरने के करीब आते हैं, बीमार होते हैं, तो ये क्या करते हैं? सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग ये स्टडी करने की जरूरत है। मैं आपको 3-4 इसकी मिसालें देते हैं जो हमारे टॉप गन। जरदारी साहब को दिल का इनको मसला हुआ, आपको याद है, पूरे मुल्क में लगता था कोई इससे बड़ी इमरजेंसी नहीं थी। उनको यहां से एयरलिफ्ट किया गया, यहां से ऐवान सदर से दुबई लेके गए, 15-20 दिन वहां पे रहे, उनका ट्रीटमेंट हुआ और फिर वो सेहतयाब हुए, तशरीफ ले आए, फिर आके हमें ये मुल्क को चलाने के लिए सबसे बड़े समझदार सियासतदान का टाइटल भी उनका, वो बैरून मुल्क है। शहबाज शरीफ साहब अभी भी जाते हैं वहां पे, लंदन जाकर अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं और अमेरिका जाके करवाते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं जी, वो बिल्कुल करवाएं अपना। इसके बाद आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब, इन्होंने भी जाके वहां पे लंदन में इनकी सर्जरी हुई थी हार्ट की, अल्लाह इन्हें लंबी उम्र दे जी, दुआ कर सकते हैं उनके लिए कि वो वहां पे गए, उन्होंने ट्रीटमेंट कराया। 50 करोड़ रुपए की स्टोरीज हम कर चुके हैं इसी प्रोग्राम में। पिछले साल जब बजट आया था, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आए थे, 50 करोड़ रुपए इन्होंने गैर मुल्की इलाज पे इन VIPs ने, इन्हीं की दोस्तों ने, इन्हीं की फैमिलीज ने, इन्हीं बाबूज ने अपने ऊपर खर्चे करवाए हुए हैं। अपने लिए इनके पास पैसे भी हैं। वज़ीर ख़ारजा थी, उनका भी आपने बताया था, उन्होंने भी पैसे लिए, उनके अजीज ने बिल्कुल इलाज करवाया था, उन्होंने डिस्टेंस किया था। तो उस पर खैर हिना रबानी ने हमेशा इसकी कहा है कि जी मेरी रिक्वेस्ट पे नहीं हुआ था। हिना रबानी खान साहबा का मुझे भी फोन आया था, उन्होंने कहा उनकी अपनी जो मिसेस थी वो MNAs थी, उन्होंने मिलकर जाकर रिक्वेस्ट की थी गिलानी साहब से, उन्हीं के कहने पे हुआ। तो हिना का ये कहना था कि मेरा उसमें कोई अप्रूवल नहीं है, ना मैंने उनको आकर रिकमेंडेशन की थी। लेकिन बात आपकी हुई है उनकी थी या नहीं थी, दैट्स अ सेपरेट इशू कि 50 लाख रुपए तो अदा तो किए गए थे, आप जाएं इंडिया में जाएं और अपना ट्रीटमेंट करा के, आपको यहां घर बैठे ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, जो स्टोरीज आज आप उठा के दे रहे हैं। एक तो ये तरफ है, और किसी दिन अगर आप कहें, मैं आज अपनी उनको रिसर्चर को मैं कहूंगा कि जरा मुझे फिगर निकाल के दें, उसमें 30-40 से ज्यादा 50 ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जिन पे करोड़ों रुपए जो हैं हमने बैरून मुल्क इलाज पे लगाए हुए हैं। भाई उनकी जिंदगी में, एक आम आदमी की जिंदगी में कितना फर्क है। उनको भी अगर जिंदगी प्यारी लगती है तो आम आदमी को भी प्यारी लगती है। आप 50 करोड़ पे एक साल में बैरून मुल्क पे तो लगा रहे हैं, लेकिन अपने लोगों को जो हालत, अच्छा ये लाहौर की हालत आप बता रहे हैं, लीव अलोन के बाकी इलाकों में क्या हो रहा है। चकवाल का वो हमने उस दिन देख लिया था, हाँ चकवाल का हमने देख लिया था, काजी साहब ने उस दिन फुटेज दिखाया था, बड़ी अच्छी रिपोर्ट थी उसकी। ये उसके बाद चुप है, उस पर खामोशी है। वैसे DGPR बैठे हुए हैं, वो प्रेस रिलीज है, आज अगर छोटे मोटे इश्यूज पे रिएक्ट कर देंगे कि चले काजी साहब खुश हो जाएं, रऊफ साहब बड़े खुश हो जाएंगे, शाहजहा कहेंगे वाह वाह देखें जी हमारी स्टोरी पे एक्शन होगा, छोटे मोटे काम कर लेते हैं। कॉस्मेटिक जो पंजाब हुकूमत के गुरु बैठे हैं, अब इन पे करके दिखाए ना कि अगर आपके लाहौर की ये हालत है, और आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया अभी कि पैसे किधर जा रहे हैं। आपको जो 700 अरब रुपया मिला है NFC में से, तो आप लाहौर में भी खर्च नहीं कर पा रहे। चलो छोड़ दें, लिया छोड़ दें, आप काजी साहब का चकवाल छोड़ें, जेलहम, पिंडी, आप बाकी शहरों को छोड़ दें, लाहौर की ये हालत है। CM साहब कहते हैं कि मैं बिजली का बहरान खत्म कर दूंगा, इसके लिए मुझे कोर्ट भी बेचना पड़े तो मैं बेच दूंगा। तो हमारी उनसे दरखास्त है, अगर वो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो एक और कोर्ट बेचकर अगर डॉक्टर्स के बहरान है इसको खत्म कर सके तो हम उनके बड़े शुक्रगुजार होंगे, जो यहाँ पर मरीज अजियत से गुजर है। इतना लंबा अरसा का आप टाइम दे रहे हैं, जिसने सर्जरी करवानी है वो 2015 में तक उसको वेट करना पड़ेगा, चाहे उसकी जान चली जाए। थोड़ी सी नजर इस पर भी डाल लें जी। क्लास साहब आगे बढ़ते जी। उसमें मसला ये शायद थोड़ा सा, ये चीजें अगर लोगों का इलाज करवाएंगे ये नजर नहीं आएगा। ये वो काम करते हैं जो आपको नजर आने चाहिए, ताकि उनको फिर ढोल पीटा जाए, उनका लोगों को दिखाया जाए, एडवर्टाइजमेंट की जाए और उस पर पैसा लगाया जाए। हाँ, लोग अगर वहां पर सेहतयाब होना शुरू हो जाए, ट्रीटमेंट मिलना जाए, जो नजर नहीं आता, ये वो हुक्मरान है जो नजर आने वाली चीजें करते हैं, नजर आता है वही नजर आते हैं। बिल्कुल
میٹرو نظر آئے گی، آپ کو موٹر وے نظر آئے گا. یہ چیزیں نظر نہیں آتی. لوگ مرتے رہیں جیتے رہیں، یہ نظر آنا شروع ہو جائے، اس پہ بھی انویسٹمنٹ کریں گے لوگ. بالکل آگے بڑھتے ہیں. قاضی صاحب کل ایک اور دھماکہ ہو گیا پشاور میں، اس سے پہلے بھی 2 فروری میں سینما میں. دیکھیں نا، سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ طالبان اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اب وہ نہیں ہے تو پھر کون ہے. تو اچھا اب مان لیتے ہیں وہ نہیں ہے تو پھر تیسرا تو ہے، تو پھر تیسرا کون ہے. تو آج رات کو ہی میں سویرے دیکھ رہا تھا ایک بڑی پریمیم سائٹ ہے ان کی اسٹیفرڈ، اس میں کہ امریکہ کی بھی پالیسی بدلی ہے. امریکہ کی یہ پالیسی بدلی ہے کہ وہ ڈائریکٹ انٹرونشن کی بجائے وہ لیبیا کے تجربے کے بعد جس طرح سیریا میں ہے، تو وہ کہتے ہیں جو لوکل کانفلکٹس ہیں ان کو ایکسپینڈ کر لیں، آپس میں استعمال ہو جائیں اور اس کے بعد ہم انٹرونشن کریں. تو یہ کیا ایسی کوئی کہانی ہے؟ یہ کون سے تیسرے لوگ؟ اور پھر آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ جب تک یہ بیرونی ہاتھ تو اپنے کلیشے بن گئے، کہتے ہوئے بڑا عجیب لگتا ہے، لیکن جو فنڈنگ ہے، فنڈنگ جو باہر سے آ رہی ہے، اور جس طرح ہلری کلنٹن نے کہا تھا، اس نے سعودی عرب کا نام لیا. اگر سعودی عرب ہے تو وہ تو امریکہ کا بہت بڑا الائی ہے، تو کیا ان کے علم میں نہیں ہے؟ اور کل ایک اور خبر آئی کہ یہ جو ایک بن گئی ہے وہاں پہ عراق میں کہ ایک جگہ پہ ایک اسٹیٹ بنا لی سو کالڈ ملیٹنٹس نے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری سعودی فنڈنگ سے ہوئی ہے. تو یہ چیک کریں کہ کیا تیسرا ہاتھ کون ہے. صحیح. مجھے بریک لینے ناظرین، پروگرام میں وقت ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے کچھ اور اہم خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. ٹیک اے بریک. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. خربوں کا ٹیکس دینے کے باوجود پاکستانی عوام کے لیے سہولتیں بالکل نہیں. ٹیکسز کا پیسہ کل سے پھر کہاں جاتا ہے؟ اچھا، یہ ٹیکسز کے بارے میں ہم کہتے ہیں ہم وہ قوم ہے جو سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں. تو میں کل ڈاکٹر اکرام الحق صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک تو ویلکم کہتے ہیں ان کو، وہ ان کا میں آرٹیکل دیکھ رہا تھا، وہ اس آرٹیکل میں اسٹیٹ کیا انہوں نے کہ ہم ایسی قوم ہے جو ایشیا میں سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں، مگر کون دے رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دی شو. حضور یہ فرمائیے، میں آپ کا آرٹیکل دیکھ رہا تھا کہ ایک تو یہ ہمیں ذرا تاکہ زیادہ سے زیادہ باتیں آپ سے ہو سکیں، ایک تو یہ بتائیے یہ ٹیکس کون دیتا ہے، یہ کتنا ہے، اور یہ ساتھ ساتھ جو آپ نے کہا ہے کہ ہم نے صرف 15 سالوں میں 15 خرب روپیہ جو ہم نے صرف تیل پہ ٹیکس دے دیا عوام نے، یہ کدھر جاتا ہے؟ اور پہلے تو یہ بتائیں یہ ٹیکس اس ملک میں دیتا کون ہے؟ وہ امیر لوگ ٹیکس نہیں دے رہے، اور وہ نہ صرف ٹیکس نہیں دے رہے بلکہ بڑے بڑے گولف کورس، بڑی بڑی جہاز، بڑی بڑی مراد کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ اپنی رہائشیوں پہ جو وہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں جو عوام آگے ہی جو غربت میں پسی ہوئی ہے اس سے ٹیکس لیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے جیسا ابھی دیکھا کہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو ہے وہ امپورٹ پیٹرولیم کی ہے، یعنی پوری ہماری امپورٹ کا وہ 1/3 ہے. اور اس سال تو چونکہ 22 ٹن تک پہنچنے کو ہے، چونکہ CNG بھی کئی جگہ بند تھی. تو یہ ہے وہ جہاں سے مین ٹیکسز وصول ہو رہے ہیں. FBR بھی خوش ہے. ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں تاکہ ساری باتیں آ جائیں، یہ بھگوان داس کی رپورٹ کا جو آپ نے ریفرنس دیا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں 25 سے 30% تک جو اس پہ لگایا جاتا ہے لیوی ہے ہمارے اس پہ، تو اس پہ بھی کبھی کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں بنی اور ٹرانسپورٹ ہماری اتنی، تو یہ پیسے کہاں جاتے ہیں؟ یہی میں بتا رہا تھا کہ جو ہماری بیسک انٹائٹلمنٹ ہے، جیسے پانی، صاف پانی ہے، جیسے سینیٹیشن ہے، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، ٹرانسپورٹ ہے، ہاؤسنگ، اس کے بارے میں تو حکمران بالکل بے حس ہے. آپ نے بھی پہلے 2-3 سٹوریز کی ہیں جو بالکل ظاہر کر رہی ہیں کہ ان معاملات میں تو وہ بالکل ہی بے حسی کا اظہار کرتے ہیں اور لا تلقی کا اظہار کرتے ہیں. ان کو ذرا سا احساس بھی نہیں ہے کہ جو ہماری ریاست کے اندر چلیے پورا ٹیکس جمع نہیں ہوتا، مگر 50 جو لاکھ ہمارے ہاں تعداد ہے وہ تو ٹیکس دینے کو، اپنی ریٹرن دینے کو، ویلتھ اسٹیٹمنٹ دینے کو تیار نہیں ہے. ان سے ہم لے سکتے ہیں کوئی اندازاً 500-600 ارب روپیہ. اگر ہم وہ لے لیں تو تیل 20-25% اس کی قیمت میں کمی ہو سکتی ہے. وہ کمی ہو جائے تو بجلی بھی سستی ہو جائے گی، لوگوں پہ یہ بوجھ بھی. ان بنیادی معاملات کی طرف تو کوئی توجہ نہیں ہے. یہاں سے آپ ایئرپورٹ کی طرف جائیں، آپ کو ایک بڑا میلوں میں ایک گولف کورس نظر آئے گا. وہاں کون گولف کھیلتا ہے؟ وہ گولف کورس کو کون میٹ کرتا ہے؟ GOR کو دیکھیں ہمارے ہاں 3 پرابلم ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ عوام کے اوپر ناجائز ٹیکسوں کا بوجھ ہے جس کی وجہ سے غربت میں اضافہ ہو رہا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ریاست کے اندر چند ایسے طبقات ہیں جو ان ٹیکسوں میں جو تھوڑا بہت کٹھا بھی ہوتا ہے، جو مکمل کٹھا نہیں ہوتا امیر لوگوں سے، صرف غریب دیتے ہیں، اس سے وہ اپنی عیاشیوں کے لیے خرچ کرتے ہیں. تیسرا ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ساری کوششوں کے باوجود بھی نہ ہمارا مالیاتی خسارہ کم ہو رہا ہے
اور اس مہنگائی کی وجہ سے ایک ریورس ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے، یعنی کہ ریاست ڈاکٹر صاحب میں یہاں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی تھی، اتنا بڑا ہمارا محکمہ FBR ہے اور آپ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ 30 ارب روپے اس کی اپنی ایفرٹ سے اکٹھے ہوتے ہیں اور باقی جو 2000 ارب میں سے ہے وہ باقی تو آٹومیٹکلی ظاہر ہے وہ کسٹم ڈیوٹیز اور دیگر آ جاتے ہیں، تو یہ خود سے صرف 30 ارب روپیہ ہی ریز کرتے ہیں؟ جی، ان کی آخری رپورٹ آپ پڑھ لیجئے کہ انہوں نے 1940 ارب روپے کے قریب اکٹھا کیا اور اس میں سے ان کی اپنی ایفرٹ سے جو اکٹھا ہوا یعنی ڈیمانڈ کریٹ کرنا، آڈٹ کرنا، لوگوں کو پکڑنا، وہ صرف 30 ارب تھا اور باقی سارے کا سارا یا تو امپورٹس پہ آیا یا کانٹریکٹس پہ آیا یا وہ سورسز پہ ٹیکس کٹ جاتا ہے۔ اور جو جیسے یہ خود کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ڈیٹا ہے 3.8 ملین امیر لوگوں کا، ان سے آج تک انہوں نے ریٹرن نہیں لی۔ خود آپ دیکھ لیجئے کہ امیر لوگ جو پارلیمنٹس میں بیٹھے ہوئے اس میں سے کتنے لوگ۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات اور آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی اپنے اس میں یہ تھا کہ یہ جب آپ قیمت بڑھاتے ہیں، بجلی کی قیمت ہو یا تیل کی قیمت ہو، تو جو کمرشل یوزر ہے اس پہ تو اس کا اثر ہی نہیں پڑتا، وہ اپنی پروڈکٹ میں ڈال کے نیچے وہ ٹیکس بھی انڈائریکٹلی عام آدمی دے رہا ہے اور جو مڈل ٹیئرز ہیں یا جو مینوفیکچررز ہیں وہ نہیں دے رہے۔ جی، باقی ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ انکم ٹیکس یعنی کہ اس کو ڈائریکٹ ٹیکس کہتے ہیں، وہ امیر لوگوں کی جیب سے جاتا ہے، اس کی شرح 70% ہوتی ہے اور انڈائریکٹ ٹیکسز کی 30 ہوتی ہے، اس سے لوگوں کے اوپر کم فرق پڑتا ہے۔ پاکستان میں یہ بالکل الٹ ہے، 80% ٹیکس جو ہے وہ انڈائریکٹ سورسز سے ٹیکسز سے آتا ہے اور صرف 20% امیر لوگ دیتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ امیروں کے ہاں ایکیومولیشن آف ویلتھ ہو رہی ہے اور غریب لوگ ایون اپنی صحت کے لیے اور ایجوکیشن کے لیے اور ان چیزوں کے لیے در بدر ہو رہے ہیں۔ یہ ہے اس ریاست کی پوری کہانی۔ اس لیے طبقات میں جو ڈفرینس ہے، فرق ہے، وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر اکرام الحق آپ کا۔ آگے بڑھتے ہیں کلاس صاحب، آپ کی خبروں کی طرف آتے ہیں، آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس پر؟ نہیں، میرا خیال ڈاکٹر صاحب نے بڑا یہ تفصیل سے بتایا۔ اس میں دو چیزیں میں ایڈ کر دوں، وہ جو بات کر رہے تھے ٹیکس دینے یا نہ دینے کی، 422 ایسے MNAs اور ایم پیز ہیں جنہوں نے ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کرائے اور قانون کے تحت بہت ضروری ہے کہ جن کی 5 لاکھ سالانہ انکم ہے وہ ٹیکس ریٹرن جمع کرائیں۔ سو آپ کے 422 یہ فرما رہے ہیں کہ ہماری انکم جو ہے سالانہ، میں رپیٹ کر رہا ہوں، وہ 5 لاکھ سے بھی کم ہے اور یہ لاکھوں کروڑوں روپے اپنے اس پہ لگاتے ہیں اور گاڑیاں دیکھ لیں، ان کا رہن سہن دیکھ لیں اور کتنا امپورٹنٹ ہمارا یہاں پہ FBR ہے، سرکاری بیوروکریسی ہے۔ اور دوسرا مجھے ٹیکس سے یاد ہے کہ یہ جو ہم ٹیلی فون کارڈز ہم خریدتے ہیں یہ ہاؤس کے لیے اپنے لوڈ کرنے کے لیے، موبائلز کے لیے، پچھلے 5 سالوں میں 114 ارب روپے کا ان پہ وہ ہوا ہے، ٹیکس کٹا ہے 114 ارب روپے کا عوام سے۔ یہ میں آپ کو کم از کم فگر بتا رہا ہوں، میں آپ کو 114 ارب روپے کا یہ ٹیکس انہوں نے یہاں پہ لے لیا۔ کمنٹ کریں آپ کہ اتنا بڑا محکمہ FBR اور ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی ایفرٹ سے 2000 ارب میں سے 30 ارب روپیہ صرف کلیکٹ کیا۔ یہ کاش صاحب ہماری اتنی ڈیڈ وڈز ہو چکے ہیں بیوروکریسی کہ میں آپ کو بار بار ایک بات کہتا ہوں، لوگ سے کہتے ہیں کہ میں بڑھا چڑھا کے اس طرح کرتا ہوں۔ میرا واسطہ جو آج کل بیوروکریسی پر، یہ کلریکل سٹاف، یہ کلرک برتھی ہو گئے ہیں آپ لوگوں کے۔ آپ کی اتنا بیوروکریسی کا برا حال ہے، اتنی پولیٹیسائز ہو چکی ہے، انسیکیور ہو چکی ہے، کرپٹ ہو چکے، آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کو نیک آدمی مل جانا، ایماندار مل جانا، سب سے بڑھ کے ایماندار نیک میرے لیے بعد میں آتے ہیں۔ ایک تو ہم یہ نیکی کا جو اپنا سر پہ سوار کر لیتے ہیں، ہم نیک ہے بھی، نیک آپ اپنے لیے، تو ڈیلیور کرنے والا بندہ نہیں مل رہا کاش صاحب اب آپ کو یہاں پہ پاکستان کے جو آفیسرز ہیں، لاٹ ہیں، ہر کوئی پوسٹنگ، ٹرانسفر اور اپنی پروموشن، ان 3 کے علاوہ یا چوتھی یہ ہوگی مجھے گاڑی کہاں سے مل سکتی ہے۔ اچھا، مونیٹائزیشن پالیسی ابھی لے کے آئے تھے وہاں پہ کہ آپ گاڑی بھی یا گاڑی لیں یا 90,000 روپے 94,000 روپیہ لیں۔ اس ہمارے شہر کے بچوں نے جو بیوروکریسی لوٹ کے کھا رہے اس ملک کو، گاڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں اور یہ 94,000 روپے مہینے کا بھی لے رہے ہیں۔ یہ تو میسو کرپشن ہے، لوٹ مارے قاضی صاحب۔ یہ آپ اور میری جیبوں سے پیسہ نکل رہا ہے، جو مجبور ہیں، جن کے سورس جہاں پہ ڈیٹیکشن ہو رہی ہے۔ یہ کھانے کے لیے بھی پیدا ہوئے ہیں، رولنگ لیڈ اور بیوروکریسی کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یا آپ کو یہاں ڈنڈا چلانے کے لیے جو چلا رہے ہیں، جس کی سٹوری ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ تنخواہیں بھی ہم سے لیتے ہیں اور قتل بھی ہمارے یہ شہریوں کو۔ ٹھیک ہے، بریک کے بعد آگے کلاس اب اسلام آباد میں کل پولیس نے ایک مزدور کے ساتھ کیا سلوک کیا، کس طرح تشدد کر کے اس کو جو تھا وہ قتل کر دیا، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید جی۔ کلاس صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، اسلام آباد پولیس جو ہے وہ صحیح مجرموں تک تو پہنچتی نہیں ہے، انہیں تو پکڑ نہیں سکتی، تو کل مزدور کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا؟
یہ شاہجہاں بہت انتہائی دکھ والی بات ہے. صابر مسیح ہے یہاں پہ ایک، بلکہ ہیں تو نہیں تھے بیچارے، 2 بچوں کے باپ، چھوٹے چھوٹے بچے، اور یہاں پہ غریبوں کی بستی میں رہتے ہیں. ان کا چھوٹا بھائی جو ہے وہ ہمارے پاس یہیں پہ یہ روزنامہ دنیا اور ہمارے آفس میں وہ ملازم، بڑا اچھا بچہ ہے وہ، وکی اس کا نام ہے. اس کے بھائی کو انہوں نے اٹھایا ہے پولیس نے، اور کل یہ تشدد کر کے مار ڈالا ہے، اور بہانہ وہی لگایا کہ تھانے میں اس نے جی باتھ روم میں خودکشی کر لی. کبھی ہم نے تھانوں کے ہم نے دیکھے ہوئے، آج میری مبین سے بات ہو رہی، میں کہ تھانے کا کتنا باتھ روم ہوتا ہوگا، تو وہ یہی کہنے لگا کہ ایک ٹانگ کے برابر بھی نہیں ہوگا. وہاں پہ اس نے لٹے کے خودکشی کر لی. پکڑا کیوں تھا اسے؟ چوری کا الزام تھا جی. چوری کیا؟ کیا چوری کا الزام اگر کسی یہاں ڈاکے مار کے لوگوں کو آپ ان کو سیلوٹ کرتے جو ڈاکو ہیں جن پہ کیسز چل رہے ہیں، اور آپ جا کے ایک مزدور کو اگر اس نے چوری خدا نہ خاصا کی بھی تھی، اس کا یہ طریقہ واردات بنتا ہے بندے کی جان لے لیں، مار ڈالیں بہانے. یہ تو قاضی صاحب یہاں پہ یہ جلاد ہے، یہ تو مارنا شروع، یہ طریقہ تفتیش ہے یہاں پہ. یہ جلاد ہیں قاضی صاحب. یہ پولیس کی وردیاں پہنے ہوئے، یہ اچھا طاقتور کے آگے یہ بھیڑے ہیں. جو میں نے پولیس کا ایٹیچیوڈ دیکھا ہے، جو طاقتور آ جائے گا جھکتے جائیں گے، پاؤں چومیں گے، ان کے گھروں میں جائیں گے، ان کو سیکورٹی دے گا، پروٹیکٹ کریں گے پوسٹنگ ٹرانسفر کے لیے. اور کمزور ان کے ہاتھ چڑھ جائے، جیسے بیچارہ صابر مسیح چڑھ گیا ہے، 2 بچوں کا باپ. ہو سکتا ہے 2 دن بعد ہمیں یہ خبر ہی یاد نہیں رہے گی قاضی صاحب. اگر احسان بخاری ہمارے ساتھ ہیں جو ہمارے روزنامہ دنیا کے رپورٹر ہیں، تو ان سے بخاری صاحب یہ ذرا بتائیں گے یہ کیا واقعہ ہوا ہے. اور کل اسلام آباد کے ہارٹ میں ہوا ہے یہ تھانہ کوسار، تو یہاں پہ پتھر مارے وزیر داخلہ صاحب کے دفتر سے تو جا کے تھانے میں گرے گا. یہ کیا واقعہ ہوا ہے کل؟ سر ایک واقعہ یہ ہوا ہے کہ ایک محمد علی نامی شخص ہے جس نے ان کے خلاف ایک مقدمہ درج کروایا تھا. یہ 99 نمبر مقدمہ تھا، اور اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جناب اس نے بیٹریاں چوری کی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور سچویشن یہ ہے کہ یہ مقدمہ اس سچویشن میں ہوا ہے کہ بیٹریاں چوری نہیں کی، صرف کوشش کا مقدمہ درج ہوا تھا. اور اس بندے کو انہوں نے گرفتار کر کے 6 دن اپنے ریمانڈ میں رکھا، اور ریمانڈ کے بعد انہوں نے اس بندے نے اس پر یہ کہا ہے کہ اس نے خودکشی کر لی ہے. تو یہ خودکشی تو یہ پولیس کا موقف ہے، لیکن اصل حقائق تو اب میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد کیسے کی یہ نہیں بتایا، کچھ کھا کر کی، اپنے آپ کو مارا کیسے، رپورٹ کیسے کچھ پتا چلا. پولیس کا یہ موقف ہے کہ اس نے ہزار بند اپنے گلے میں ڈال کے نا، تو وہاں پہ جو ہزار بند اس نے ڈالا ہے، لیکن جس جگہ پر اس نے یہ وقوع کہا ہے وہاں پہ سچویشن ہے کہ بالکل چھوٹی سی جگہ ہے کہ وہاں پہ یہ ہو نہیں سکتا. تو پولیس کیا موقف اپنا آ رہی ہے؟ اب پولیس کا موقف ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے، لیکن اصل حقائق تو اس کے بعد ہی آئیں گے. لیکن یہ جو واقعہ پیش آیا ہے نا جی، 8 سال پہلے بھی اس تھانہ کوسار میں ایک سب انسپیکٹر تھا زوار احمد، اور یہ جو ASI جس پر ابھی یہ الزام ہے کہ اس نے بھی یہ مارا ہے آصف شاہ، یہ اس وقت حوالدار تھا. تو اس پر یہ دونوں معطل ہوئے، اور یہ واقعہ پہلے بھی ہو چکا ہے، اس دن پر مقدمہ درج ہوا تھا، اور یہ اب یہ دوسرا واقعہ ہے تھانہ کوسار میں. جی بہت شکریہ آپ کا احسان. قاضی صاحب یہاں پہ آپ ذرا امیجن کریں کہ ابھی بہانہ پولیس کے پاس وہی ہے کہ ہزار بند نکالا ہے اس نے اور اسے لٹے کے خودکشی کر لی. کسی دن ان پولیس والوں کو لٹکایا جائے احتیاطاً کہ ایک ہزار بند سے کسی اور جگہ سے اس کو کر کے الٹا چلیں کر لیا جائے کہ ذرا ان کو لٹکا کے دیکھیں کوئی اس سے ہزار بند کتنی دیر تک کتنا ویٹ اس کو کر سکتا ہے. کہ انسان کا ویٹ 70-80 کلو کے قریب ہوگا، وہ ہزار بند پہ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے. یہ میرا خیال سے یہ بگ شیم کہ آپ نے ایک یہ کرسچن مزدور کو آپ نے پکڑا ہے اور یہ کوشش کرتے ہوئے بیٹریوں کی چوریوں کی کوشش کرتے ہوئے آپ نے اس کو مار ڈالا ہے. اور یہ وزیر داخلہ صاحب کا اگر دنیا کا کوئی سیولائزڈ ملک ہوتا وزیر داخلہ استعفیٰ دیتے، سیکرٹری داخلہ دیتے، آپ کی پولیس کا سربراہ دیتے. سب سے بڑے گلیڈیٹر جو ہمارے ڈاکٹر رضوان صاحب ہیں، جو ڈاکٹر رضوان ہیں گلیڈیٹر ہیں ہمارے یہاں SSP صاحب ہیں، ان کو استعفیٰ دینا چاہیے تھا. کہ آپ ڈاکو نے جینا ہمارا آرام کر رکھا ہے اسلام آباد میں، ڈیلی ڈاکے. دوسری طرف پولیس نے اس طرح بیچارے غریب مزدوروں کو 2 بچوں کے باپ کو مارنا شروع کر دیا. انہوں نے معطل کر دیا، اس کے بعد پھر بحال ہو جائیں گے. یہ ٹپیکل طریقہ ہے. عدالتی کمیشن بیٹھ گئے، یہ بٹھا دے گا. ان کا کام کیا ہوتا ہے عدالتی کمیشن کا؟ اس کو ریپ اپ کرو، اور یہ ڈاکٹر صاحب سے بھی لے لیں گے. کون سی بہت بڑی ہم کوئی جس کام کا بیڑا غرق کرنا ہو اس کی کمیٹی بنا دیا کرتے ہیں. وہ بنا دیا انہوں نے، انکوائری کمیٹی بنا دی. یہ اب اس پہ DMG بھی سپورٹ کرے گی. اچھا اس پہ مل جائیں گے پولیس والے اور DMG. ویسے ان کا بڑا آپس میں ان کی دشمنی ہے، بیر ہے. اس معاملے میں DMG بھی بڑی سپورٹ کرے گا، ڈپٹی کمشنر بھی سپورٹ کرے گا کہ بچا لو یار ہمارے اہلکار ہے، ان کو ڈی مورلائز نہیں ہونا چاہیے. وہ 2 بچے ان کا باپ مارا گیا، فیملی تباہ ہو گئی، ان کا مورل کا کسی کو نہ احساس نہیں. پولیس کا ہم
بس سزا اس کو اور بچاتے جزا رہے. کا حالت جب یہ تک میں نے نظام کہا اسٹرانگ نہیں ہوگا تو اس طرح جو بے گناہ بے قصور لوگ اور حالت یہ شازیہ ڈیلی 4 ڈاکے پڑ رہے ہیں, گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں. ہمارے گلیڈیٹر جو بیٹھے ہوئے اسلام آباد میں اپنے ساتھ 12 گن مین لے کے پھر رہے ہیں. حالت ان کی یہ ہے کہ ایک بھی ابھی تک انہوں نے نہیں پکڑا. چوری کے ملزم تو پکڑ کے لے آتے تھانوں میں مار ڈالتے ہیں. جو ڈاکو یہاں پہ گنے لے کے لوگوں کے گھروں میں گھستے ہیں ان سے ڈر کے مارے یہ باہر نہیں نکلتے. یہ جو گلیڈیٹر ہم نے بھرتی کر لیے ہم سے تنخواہیں لیتے ہیں کہ ان کا جو ہاتھ ہے وہ صرف غریبوں تک کی گردن جو ہے وہ اسی کو دبوچ سکتا ہے. اچھا شازیہ نہیں بول سکتے. اب ظلم دیکھیں, تنخواہیں بھی ہمارے بجٹ سے لیتے ہیں, ہم ٹیکس دیتے ہیں, عوام ٹیکس دے رہے ہیں, انہیں سے تنخواہیں لے کے انہیں کو قتل کر رہے ہیں. ان کو پروٹیکٹ بھی نہیں کر سکتے عوام کو یہاں پہ. اس سے تو بہتر ہے ڈاکوں کے ساتھ براہ راست ہم ڈیل کر لیں, بھتہ انہیں کو دے دیا کریں. ان کو بھتہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھتے ہیں کہ وزیر داخلہ جو ہے اس پر نوٹس لیتے ہیں کہ نہیں لیتے, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے وزیر داخلہ کے لیے, وہ اور کاموں میں مصروف ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کلاس صاحب آپ کا. قیس صاحب آپ کا. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے خبر@دنیا.tv پر. کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.